الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اسلامی تقویم کا سال شروع ہو چکا ہے۔ محرم کی آج 4 تاریخ ہے اور یہ جمعہ محرم کا پہلا جمعہ ہے۔ ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال اور اس سے پہلے کئی سال بلکہ پوری زندگی جو ہم گزار چکے ہیں، جو راستہ ہم طے کر چکے ہیں اور قبر کے، موت کے اور قیامت کے قریب سے قریب تر ہو چکے ہیں۔ زندگی میں بہت لغزشیں ہوتی ہیں، قدم قدم پر ہم پھسلتے ہیں، سنبھلتے ہیں، کبھی دانستہ کبھی نادانستہ، شعوری طور پر لاشعوری طور پر غلطی ہو جاتی ہے۔ صاف لفظوں میں کہہ دوں، گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور کبھی اس گناہ کے احساس ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ اگر احساس ہو جائے پھر بھی ہم نے کبھی تلافی کی کوشش نہیں کی کہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے۔ اس نے ہمارے لیے حد مقرر کی ہے، ہم نے وہ حد توڑ دی ہے۔ ہاں، کلمہ پڑھنے والے کے لیے ان حدود کی حفاظت فرض ہے۔ تلک حدود اللہ، قرآن پاک میں کئی مقامات پر آپ پڑھیں گے۔ ہر ملک کی حد ہوتی ہے۔ پاکستان انڈیا کی حد ہے، کوئی انڈیا کے ادھر آئے گا حد توڑ کر گولی مار دی جائے گی۔ افغانستان اور پاکستان کی حد ہے، کوئی پاکستانی حد توڑ کر ادھر جائے گا، وہ گولی مار دیں گے۔ اگر آپ پلاٹ خریدتے ہیں اس کی بھی ایک حد ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے، 1-1 انچ کا حساب رکھتے ہیں۔ میں تمہید کے طور پر باتیں کر رہا ہوں، ابھی میں نے اپنی گفتگو باقاعدہ نہیں شروع کی۔ کیونکہ اس حال میں جتنے بھی آتے ہیں وہ سلجھے ہوئے لوگ آتے ہیں اور میری گفتگو سننے کے لیے آتے ہیں، اس لیے مجھے ان سے انس ہوتا ہے، کیونکہ میرے انس کے لیے وہ آتے ہیں نا۔ میری باتیں غور سے سننا، شاید پھر موقع نہ ملے۔ اللہ اکبر۔
اللہ کیا میں عرض کر رہا تھا، حد توڑ بیٹھتے ہیں، غلطی کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ تو رب کا پیارا خلیفہ تھا نا، کہ رب نے فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا؟ اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ پھر کوئی دیر تو نہیں لگی، فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا، فوراً کہا اے پروردگار، کوئی عذر نہیں کیا، یہ حالت تیری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہم چلے گئے، کوئی عذر نہیں کیا۔ عذر گناہ بدتر سے گناہ، ایک آدمی گناہ کرتا ہے پھر اس کا عذر کرتا ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی معذرت نہیں پیش کی، کوئی عذر پیش نہیں کیا، اقرار جرم کر لیا، اور کہتے ہیں جو ہار گیا اس کے گلے میں ہار ہے۔ جس نے اپنی ہار مان لی وہ ہیرا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یہ توحید کا اعلیٰ مقام ہے۔ تیرے بغیر کوئی بخشنے والا نہیں، اگر تو نہیں بخشے گا، تو رحم نہیں فرمائے گا تو ہم تو بڑے خسارے میں ہیں۔ کیا بات ہے، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ میں آج بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے یہ آج ہی میرے دل میں صبح صبح خیال آیا، سہانا وقت تھا اور مبارک دن تھا۔ میں نے کہا میں آج اپنی گفتگو اسی سے شروع کروں گا۔ ہم کئی دفعہ ٹھوکر کھاتے ہیں، سنبھلتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، یوں ہی ہماری زندگی کا سفر طے ہو رہا ہے۔ بزرگان دین تو رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ میں نے پورے دن میں کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں۔ پھر ان کا وزن کرتے تھے اور دل سے یاد کرتے تھے کہ کل ہماری نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے اور گناہ تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں محاسبہ۔ یہ ویسے ہر مسلمان کو رات کو کرنا چاہیے۔ اس کی تلافی کی کوئی صورت، ایک تو ہم عملاً عہد کر رہے ہیں، عملاً کہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھیوں، نیکی ضرور کرنی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے گناہوں سے بچنا۔ نیکی تو بغیر ہماری منزل ہمارے قریب نہیں آ سکتی، نیکی کرنی ہی کرنی ہے، اس کا حکم ہے، کیونکہ اس پر انعام بڑا ہے۔ کیا انعام ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اللہ کی رضا کا مقام ہے، وہ اللہ کے دیدار کا مقام ہے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، یہ اس انعام پر بڑا انعام ہے۔ کسی کی دعوت کریں، کسی کو ٹھہرائیں، اچھا مکان دے دیں، لیکن عارضی ہو، اور اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت ہو تو سبحان اللہ۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ، جس دل میں یہ شوق ہے کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں، اس کا دیدار کروں، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی، خیر نبی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی عبادت میں فرشتے کو بھی شریک نہ کرے۔ عمل صالح کی متعلق میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، صرف عمل کا حکم نہیں، عمل صالح کا۔ عمل صالح وہ ہوتا ہے جو سنت کے عین مطابق ہوتا ہے، اس میں اپنا کچھ آدمی کا حصہ نہیں ہوتا، وہ عمل صالح۔ بھائی مجھے بھی اعتراف ہے، ممبر پر بیٹھ کر اعتراف کر رہا ہوں
معصوم صرف انبیاء کرام ہیں، آسمانوں پر فرشتے معصوم ہیں، اس کے علاوہ کوئی امام، کوئی شہید، کوئی ولی معصوم نہیں ہے۔ یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کے بغیر کوئی معصوم نہیں ہے، البتہ جو ولی ہوتے ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم وہ بھی نہیں ہوتے، محفوظ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہر موقع پر اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، وہ گناہ سے بچتے چلے جاتے ہیں، پھر تقوی کے مقام پر پہنچتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں۔ میں تو اعتراف کر رہا ہوں نا، تو کیا آپ بھی اعتراف کرتے ہیں؟ کوئی مجھے بایزید بستامی نظر نہیں آتا، کوئی جنید بغدادی نظر نہیں آتا۔ ہم نے بھی کیمرے لگائے ہوئے ہیں، آپ آتے ہیں تو ہم نے بھی کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ہم اچھی طرح دیکھتے ہیں۔ اب اس کی تلافی کرنے کے لیے میں نے اس جمعے کا انتخاب کیا ہے۔ ہمارا سال شروع ہو رہا ہے اور یہ پہلا جمعہ ہے، ہم رب سے معافی مانگے۔ جو رب سے عہد کیا تھا نا، الستو بربکم، تو سب بول اٹھے، قالوا بلا۔ رب نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ بہت دنیا میں آ کر عہد ہم بھول گئے۔ اب اس عہد و پیمان محبت یا پیمان وفا کا تازہ کرنے کا دن ہے، تجدید ایمان کا دن ہے۔ یہ تجدید ایمان کیا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ لائسنس کی آپ ہر سال تجدید کراتے ہیں، شناختی کارڈ کی تجدید کراتے ہیں، پاسپورٹ کا بھی خیال رکھتے ہیں، ختم ہونے والا ہے تجدید کرائیں، نیا کرائیں۔ تجدید سمجھ گئے؟ مجدد کسے کہتے ہیں؟ جو تجدید کرنے کے لیے آتا ہے۔ حضور نے بھی ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کلمہ طیبہ کی تجدید کرتے رہا کرو۔ اذان ختم ہوتی ہے نا، ہر آدمی کی زبان پر کلمہ شریف آ جاتا ہے، کہیں حکم نہیں کہ اذان سننے کے بعد کلمہ پڑھو، یہ کہیں حکم نہیں۔ یہی حکم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ میں نے بوڑھے آدمیوں کو دیکھا تھا اپنے بچپن میں، جب صبح ان کی آنکھ کھلتی تھی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا، وہ پرانا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو تجدید کیسے کریں؟ آپ میرے ساتھ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ اے اللہ ہمارے اس کلمے کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کلمے پر ہمارا آخری دم ٹوٹے، اے اللہ یہ کلمہ قیامت کو ہمارا گواہ بنے۔ پھر 3 دفعہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب 3 دفعہ پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک دفعہ پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 3 دفعہ پڑھو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ خواجہ کونین، سرور دو عالم، رحمت دو عالم، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کس طرح شہادت پیش کی ہے وہ بھی سنو۔
اللہم انی اصبحتو کا، اشہدو کا، آئے ہے قربان جاؤ میرے نبی باج فکر ہر کس بقدر ہمت ہوس، جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے میرے نبی کا ہاتھ تو پھر وہاں پہنچتا ہے نا۔ اللہ منی اصبحت اشہدو کا، اس کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ منی اصبحت اشہدو کا وہ اشہدو حملۃ عرش کا، اور جو فرشتے تیرے عرش کو اٹھانے والے ہیں وہ 8 ہوں گے قیامت کے دن، اب 4 ہیں۔ اس وقت عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، قیامت کے دن 4 ان کے ساتھ اور ملا دیے جائیں گے، 8 فرشتے عرش کو اٹھانے والے۔ اے اللہ میں تجھے بھی گواہ بناتا ہوں اور تیرے عرش کو اٹھانے والے مقرب فرشتوں کی گواہ بناتا ہوں۔ اللہ وَأُشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ، اللہ پورے عالم ملکوت میں جتنے تیرے یہ نوری فرشتے ہیں میں سب کو گواہ بناتا ہوں۔ وَأُشْهِدُ خَلْقَكَ، اے اللہ میں تیری ساری مخلوق کو بھی گواہ بناتا ہوں۔ کس بات کا؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، تیرے بغیر میرا کوئی معبود نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد کریم تیرا نبی اور تیرا رسول ہوں۔ درود پاک پڑھ لو۔ آپ سے میں بہت بے تکلف رہتا ہوں تو میں بات کرنے میں کبھی جھجک نہیں محسوس کی۔ میں بعض دفعہ کڑوی بھی باتیں کر جاتا ہوں، اور کڑوی گھٹی کبھی کبھی ماں دے ہی لیتی ہے تاکہ صحت اچھی رہے۔ تو میں آج صاحب کو پھر کہوں گا محنت کرو، دل پر محنت کرو، دل تمہارے بالکل پتھر ہے اور اس سے چشمہ کبھی جاری نہیں ہو سکتا جب تک الا اللہ کی ضرب نہیں لگاؤ گے۔ میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں، سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں، خوف الہی، محبت الہی، عشق مصطفیٰ، اس کی ہمیں ہوا تک نہیں لگی۔ ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، نکلو اس مصیبت سے۔ میری بات یاد رکھ رہے، جتنی دولت زیادہ ہوتی جائے گی تو قارون کے قریب ہوتا جائے گا، جتنا تیرا اقتدار بڑھتا جائے گا تو فرعون کے قریب ہوتا جائے گا، جتنا زمین کے قریب ہوتا جائے گا تو مصطفیٰ کے قریب ہوتا جائے گا۔ تیرے گھر چولہا نہ جلے، مصطفیٰ کی روح تیرے گھر آئے گی۔ تیرے بچوں کی جسم پر کپڑا نہ ہو، ننگے ہوں، تو ابوبکر صدیق عمر تیرے گھر آ کر تجھے مبارک دیں گے۔ کس دنیا میں چلے جا رہے ہو؟ یہ دنیا کا مال و دولت، کیا اقبال کہہ گیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، اے رشتہ داریاں دوست احباب، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہم و گمان کے بت ہیں جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ اب جتنے پیسے ہو گئے جی، اب اتنا کاروبار پھیل گیا، اب یہ ہو گیا۔ اللہ کے بندو، اپنے نبی کو دیکھو، اپنے نبی کو دیکھو۔ آل بیت کے ذکر کا موقع ہے، آل بیت کو دیکھو۔ میں انشاءاللہ آئندہ جمعے عرض کروں گا، آج صرف 2 باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قاضی قبول فرمائے، اور جو ہم نے عہد کی تجدید کی ہے اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے، گناہوں سے بچائے، اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، نبی کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ کوشش کرو، آخرت بنانے کی کوشش کرو۔
خاتون جنت، اے اللہ حد و شمار سے زیادہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، سلامتی نازل فرما، جتنے تیرے آسمان کے ستارے ان سے بھی زیادہ، جتنے ریگستانوں کے ذرے ان سے بھی زیادہ، جتنے پانی کے قطرے ان سے بھی زیادہ، جتنی مخلوق کے بدن پر بال ہیں ان سے بھی زیادہ، جتنی مخلوق سانس لیتی ہے اس سے بھی زیادہ، جتنے تیرے اسماء حسنى ہیں یا اللہ اس سے بھی زیادہ خاتون جنت پر اپنی رحمتیں، برکتیں، سلامتی نازل فرما۔ اس لیے میں ان سے بات شروع کر رہا ہوں کہ یہ خانوادہ اہل بیت خاتون جنت سے چلا ہے۔ آج کل بعض سید بچے صحبت سے محروم، علم کا زوم ہے کہ ہم عالم ہیں، وہ اپنے شجرے کی تلاش میں کہ ہمارا شجرہ کہاں جاتا ہے، اور بڑے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، میری آواز پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی۔ وہ عالم جس نے علم حاصل کیا، دور حدیث پڑھا، سند ملی، دستار بندی ہوئی، کسی اللہ والے کی صحبت میں 2-4 سال نہیں گزارے، اسے ممبر پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اسے عالم نہیں تسلیم کرتا، اس کو حق نہیں کہ وہ اپنی بات دوسرے لوگوں تک پہنچائے، پہلے اپنے آپ کو سنوارے۔ کسی کے وضو کی بات تو تب کریں گے کہ ہم خود طہارت کے ساتھ ہو۔ تجھے تو صحبت ہی نہیں حاصل ہوئی، کتابوں میں کیا ہے؟ علم و حکمت از کتب دین از نظر، علم ملے گا لائبریریوں میں سے، دین کامل کی نظر سے ملے گا۔ میں خاتون جنت کے چوکھٹ کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرمہ سمجھتا ہوں۔ اس امت پر بڑا احسان ہے آپ کا، اول سے لے کر آخر تک، اس لیے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا اس امت کا آخری ولی امام مہدی وہ بھی خاتون جنت کی اولاد سے ہوگا۔ اور پھر ہمارا یہ خطہ بر صغیر پاک و ہند، اس پر ستارے جگمگا رہے ہیں، چاند سورج چمک رہا ہے، وہ آسمان والے آسمان پر ہیں، یہ زمین والے زمین پر ہیں۔ ہاں سنو، حضرت امام حسن پاک خاتون جنت کے گلشن میں پہلا پھول کھلا، کیا نام ہے؟ میرے آقا نے پوچھا جب آپ کو خبر ہوئی نا کہ وہ حضرت علی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ فوراً تشریف لائے، فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ جی حرب، حرب کا معنی جنگ۔ علی کو تو اگر جنگ میں نہ لے جائیں تو صحت ہی خراب ہو جاتی ہے، ان کی تلوار کو زنگ لگ جاتا ہے، انہیں نیند نہیں آتی۔ یہ شجاعت علی کی۔ حرب، حرب کا معنی جنگ، فرمایا نہیں حسن۔ سبحان اللہ۔ حضور نے گھٹی خود عطا فرمائی، اور گھٹی کس طرح دیتے ہیں؟ ہم غلط طریقے سے دیتے ہیں۔ کھجور مبارک دہن مبارک میں چبا کر، پھر اپنی انگلی مبارک پر لگا کر تالو میں لگاتے تھے، یہ گھٹی اصل ہے۔ اس کھجور کی برکت کے ساتھ لعاب دہن کی جب برکت شامل ہوئی، سونے پر سہاگا ہو گیا، اور شراب دوادشاہ ہو گیا، اور نور علی نور ہو گیا۔ گھٹی سرکار نے خود عطا فرمائی، عقیقہ بھی حضور نے کیا۔ پہلا آنے والا کون؟ اب کوئی نہیں بیٹھا ہوا باہر جو آپ کے لیے ڈنڈا لے کر بیٹھا، بے شک کہہ دو کون پہلا آنے والا؟ کیوں نظر انداز کیا اس کو؟ اس کا ہم پر احسان نہیں ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، بر صغیر پاک و ہند میں
جو سب سے بڑا ولی ہے، آپ کی زبان پر کس کا نام آئے گا؟ جی کہہ دو، میں حاضر ہوں، داتا کہنے میں کوئی عرض نہیں ہے، کہہ دو۔ یہ امام حسن کی اولاد سے، امام حسن نے ہمیں پہلے یہ تحفہ دیا۔ اور پھر اجمیر جاؤ، اجمیر کے ٹیلوں پر ایک شیر بیٹھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، 90 لاکھ ہندو کی زبان پر کلمہ خواجہ غریب نواز کی بدولت آیا ہے۔ اور پھر دہلی میں بھی ذرا آ جاؤ، دارالخلافہ ہے، یہ ہمارا ہے دہلی، چلو آج نہ صحیح کل سے ہے ہمارا، اس لیے میں تو دہلی شریف کہتا ہوں۔ 22 خواجہ کی چوکھٹ ہے دہلی میں، ولیوں کا گھر ہے ماشاءاللہ۔ اور ہمارے بڑے ولی حضور خواجہ قطب الاقطاب خواجہ غریب نواز کے خلیفہ، اور خواجہ سید السادات محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کا تخت تو آج بھی بچھا ہوا ہے۔ اور سلطان وہ نہیں ہے جو دنیا کے تخت پر بیٹھتے ہیں، سلطان المشائخ یہی ہے، ان کے نام مٹ گئے۔ یہ سب خاتون جنت کا پھر میں شمار نہیں کر سکتا، ان ہیرو کو شمار نہیں کر سکتا۔ پھر جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا، حضور تشریف لائے، فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ جی حرب۔ وہ وہاں نہیں رکھا تو یہاں رکھ لیتے ہیں، فرمایا نہیں حسین۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام اللہ نے محفوظ رکھے ہیں، آج دن تک کسی کے یہ نام نہیں رکھے گئے، یہ نام آسمانوں سے آئے۔ ان کو جب ملاتے ہو تو پھر حسنین کہتے ہو، یہ تصریح کا حصیہ ہے۔ حسنین میں بھی حسن کا غلبہ ہے، حسین مغلوب ہے۔ یہ جو طالب علموں سے پوچھو نا، جب 2 ناموں کو ملاتے ہیں، حسن اور حسین کو مکس کرتے ہو نا، یعنی یوں سمجھو دودھ اور شہد کو ملا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پھر حسنین بنتے، پھر بھی حسن غالب ہے، پھر حسن بڑے بھی ہیں۔ اور پھر حسن نے کیا کیا، یہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ ہم اپنی دونوں آنکھوں کو روشن کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کانے کو پسند نہیں کرتے۔ میری بات پر توجہ دینا، کانا کون ہوتا ہے؟ جی ایک آنکھ والا۔ ہم کسی کانے کو پسند نہیں کرتے جو صرف گاڑی پر سلام یا حسین لکھے، سلام یا حسین بعد میں ہے، سلام یا حسن پہلے۔ انصاف کرو، عدل سے کام لو۔ تمہارا حسن نے کیا بگاڑا ہے؟ حسن نے اس دنیا میں امن کا سبق دیا ہے، خون ریزی سے بچایا ہے، وہی سبق جو حضرت عثمان غنی نے دیا تھا۔ یہ دونوں شہزادے تلواریں لے کر آ گئے، حضرت علی المرتضیٰ نے بھیجا۔ کب؟ جب مصریوں نے، بلوائیوں نے امام حضرت عثمان غنی کو محاصرہ کر لیا، شہید کرنا چاہتے تھے۔ علی المرتضیٰ نے فرمایا بیٹا ایک دروازے کے دائیں ایک دروازے کے بائیں جا کر کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہارا چچا ہے، کوئی اس کے قریب نہ آنے پائے۔ بھائی ہم زلف ہے نا، نہیں سمجھتے، رشتے نہیں سمجھتے، ہم زلف ہے نا، تو پیار ہے، محبت ہے، رحماؤ بینہم قرآن گواہی دے رہا ہے۔ فرمایا ایک ادھر کھڑا ہو ایک ادھر کھڑا ہو، دروازے پر جو آئے تلوار مار کر سر قلم کر لو۔ کسی کو ضرورت نہیں ہوئی۔ تو امام حسن حضرت عثمان غنی کے پاس حاضر ہوئے، جی حضور بڑا زور ہے، بڑا شور ہے، ہمیں اجازت عطا فرمائیں، ہم ان بلوائیوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ حکومت آپ کی ہے، فوج آپ کی ہے، صحابہ تیار بیٹھے۔ عثمان غنی اشارہ کرے
کیوں کہ امیر کی اطاعت کا حکم تو حضور نے دیا تھا، اس میں وہ بڑے طاق تھے۔ حضرت عثمان غنی فرمایا بیٹا میں اپنے محبوب نبی کے شہر میں مسلمانوں کا خون بہانا پسند نہیں کر رہا۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بھی پہلے ایک حدیث آتی ہے، حضور نے عثمان غنی کو فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، توجہ کے ساتھ سننا، اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، نہ اتارنا۔ وہ کیا ہے؟ عمارت ہے۔ عثمان غنی باحیا مشہور ہیں، اور اتنا حیا ہے کہ اپنے محبوب کے شہر میں کسی مسلمان کے خون کا ایک قطرہ گرنا پسند نہیں فرما رہے، اپنی جان حاضر ہے، ہم جائیں گے شہید ہو کر جائیں گے۔ بہر کیف حسنین کریمین نے خوب پہرا دیا۔ یہ صحابہ کی آپس میں محبت ہے، ان میں خلیج حائل کرنے والے وہ کانے لوگ ہیں، آنکھ والے نہیں ہیں۔ تو اہل سنت جماعت کی دونوں آنکھیں روشن ہونی چاہیے، ایک میں حضرت امام حسن کا نور ہونا چاہیے اور دوسری آنکھ میں امام حسین کا نور ہونا چاہیے۔ اور سلام بھیجے علی المرتضیٰ پر، سلام بھیجے خاتون جنت پر۔ میں کیا بھیج رہا ہوں، میرا رب بھیج رہا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَىٰ، قرآن میں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے چن لیا ہے ان پر رب فرماتا ہے سلام ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جنہیں رب نے چن لیا ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں، ان کو چن لیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں رب سلام بھیج رہا ہے، رب کے فرشتے بھیج رہے ہیں، جبریل بھیجتا ہے، میکائیل بھیجتا ہے، آسمان کے ستارے چاند سورج سلام بھیج رہا ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں، پھول سلام پیش کرتے ہیں، ساری کائنات، سارے نبی، سارے رسول سلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس آل میں پائنتن پاک کے علاوہ صحابہ کرام بھی شامل ہیں۔ آج بس میں اسی بیان پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے اگر توفیق عطا فرمائی تو اگلے جمعے پھر اہل بیت کا انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ یہ 9 اور 10 محرم کو یہ تو سب جانتے ہیں روزہ رکھنا چاہیے، روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اور 2 موقع میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک کل شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس مبارک ہے۔ عرس مبارک پر جا نہیں سکتے تو گھر میں حاضری لگواؤ۔ حاضری لگوانے کا کیا طریقہ ہے؟ جو کچھ پڑھ سکتے ہو پڑھو، جو کچھ کھانا پکا سکتے ہو پکاؤ، فقیروں مسکینوں کو پہلے کھلاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے بچوں کو کھلانا یہ بھی صدقے میں شامل ہوتا ہے، لیکن تب باقی بچا ہوا فریج میں نہ رکھ دو نا، مسکینوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ آج فریج میں رکھنے کا دل نہیں ہے، آج اللہ کے مسکین بندوں کو جن کو کبھی تر لقمہ نہیں ملتا ان کو کھلایا کرو۔ تو جو صاحب ثروت ہو، میں عرض کروں گا بچوں کے لیے فروٹ لاتے ہو، تازہ فروٹ، ڈرائی فروٹ، ہر قسم کا، ہر موسم کا، کسی غریب کو بھی ایک شاپر چھوٹا سا دے دیا کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہو جائے، کیا پتہ ہے۔ تو ایک کل ختم دلائیں، اس لیے کہ پاکستان میں چشتیوں کا باوا صاحب سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ اور پھر 9 کو اور 10 کو 2 روزے رکھے، اور ان کا ثواب بھی اہل بیت پائنتن پاک کی خدمت میں پیش کریں، خاص طور پر شہدائے کربلا کی خدمت میں پیش کریں، کھانا بھی پکائیں، پڑھیں بھی صحیح، روزے بھی رکھیں، اور پھر دعا بھی مانگے، مولا کریم جس طرح تو نے ان پاک لوگوں کو دین کا جذبہ عطا فرمایا، ہمیں بھی جذبہ عطا فرما۔ ہم اس نعمت سے محروم ہیں، بس کھانا کمانا، کھانا کمانا۔
لیکن تقریر ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. یہ آپ نے نہیں، آپ کے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہوئی، اور تبھی پھر شور بتاتے. خاص طور پر گجرات کے جو سنارے ہیں نا، یہ میں ذرا لطف کی بات کر رہا ہوں، سنجیدگی سے نہیں کر رہا ہوں، یہ لطف لطیفے کے طور پر. گجرات کے جو سنارے ہیں نا، اور اگر تجھے اور ساتھ ایک اور بھی ہونا چاہیے نا، دونوں آنکھیں روشن ہو جائیں. وہ شیخ ہیں. سب جنات کو اور سب انسانوں کو رب نے فرمایا میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ان دو قبیلوں کو رب نے کمانے کے لیے پیدا کیا. تم کماؤ، خوب کماؤ، جمع کرو، علم نہ حاصل کرنا، اس کے قریب نہ جانا. اچھا بھائی، جنازے پہ پڑھتے ہو آپ، کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4. یار بھی 4، محمد کے حرف بھی 4، اللہ کے حرف بھی 4، کعبے کی دیواریں بھی 4، فرشتے مقرب بھی 4، ٹھیک ہے، مسجد کے حرف بھی 4، منبر کے حرف بھی 4، قرآن کے حرف بھی 4، بشیر کے حرف بھی 4. الحمدللہ ہم چاروں میں شامل ہیں. 4 تکبیریں پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی امام 5 پڑھ دے تو پھر جی کوئی سنجیدہ آدمی شور نہیں مچائے گا کہ عالم دین ہے، انہیں 5 پڑھ دی تو کیا ہو گیا. یہ نہیں کہ 4 رکعت کی نماز تھی تو 5 رکعتیں پڑھا دی. پھر بھی کسی نمازی کو بولنا نہیں چاہیے. ایک نمازی جو ذمہ دار ہے مسجد کا، ایک آدمی ذمہ دار ہوتا ہے، وہ مولوی صاحب سے کہے مولوی صاحب ذرا آپ سے غلطی ہوگی. لیکن یہ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ سائیں کانواری سرکار کے دربار پر کھڑے ہیں. اس قدر شور مچاتے ہیں، اس قدر شور مچاتے ہیں. پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. میرے آقا کریم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی امام ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی مقتدی ہو سکتا ہے؟ مسجد نبی سے بڑھ کر کوئی مسجد ہو سکتی ہے؟ آپ نے 4 رکعت والی نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا اور کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے. سنیے حدیث. صحابہ خاموش، ابو بکر خاموش، عمر خاموش، کسی کو جرأت نہیں. آپس میں ایک دوسرے کو نظروں سے دیکھتے ہیں. سوالیہ ایک صحابی تھے جنہیں ذوالیدین کہتے تھے. ذوالیدین کا معنی 2 ہاتھوں والا، حالانکہ سب کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں. یہ حضور نے لقب بخشا ہے. حضرت انس کو ذوالعزنین فرمایا، 2 کنا والے. جب آپ بلاتے تھے نا، اور 2 کنا والے ادھر آ. یہ مذاق خوش طبعی کی نہیں بات. اس کا مطلب ہے کہ یہ انس جو ہے کان والا اس لیے ہے کہ بات کو صحیح سنتا ہے، صحیح سمجھتا ہے. وہ ذوالیدین اس لیے ہے کہ وہ کام کرنے میں سب سے آگے ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں ان کے ویسے اتفاقاً قدرتی 2 ہاتھ لمبے زیادہ تھے. بہرکیف انہوں نے کہا صحابہ کرام کو کہ ابو بکر اٹھو، عمر پوچھ لو. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو بول بھی نہیں سکتے، ہم تو اوپر نظر اٹھا بھی نہیں سکتے. مقتدیوں میں یہ حیا ہونا چاہیے. صحابہ سے سیکھو. وہ ذوالجدین کہتے ہیں میں ہمت کرتا ہوں. حاضر ہو گئے. عرض کرتے یا رسول اللہ کیا نماز قصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ غور سے سننا. قصر کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے حکم آ گیا ہو کہ یہ نماز اندر 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھنا.
تو آپ نے 2 پڑھا دی، یا آپ بھول گئے ہیں 2 رکعتوں پر سلام پھیر دیا ہے؟ قربان جاؤ، میرے نبی پاک نے فرمایا نہ 2 ہوئی ہیں نہ میں بھولا ہوں۔ اب تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی سوچ سکتے ہو؟ بڑے سارے ذہین بیٹھے ہو، نہ حضور کو صاف ہوا ہے نہ نماز قصر ہوئی ہے، پھر تیسری صورت کیا ہے؟ فرمایا میں بھلایا گیا ہوں تاکہ تمہارے لیے طریقہ بن جائے کہ نماز میں اگر کوئی صاف ہو جائے تو کیسے سجدہ صاف کرنا ہے، نماز کو مکمل کیسے کرنا ہے۔ یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے، یاد رکھنا۔ 2 رکعتیں جو پہلے پڑھی ہیں وہ قائم ہیں، وہ انتظار کر رہی ہیں، ابھی اوپر نہیں گئی، انتظار کر رہی ہیں کہ آپ کا تشریف لائیں۔ حضور پر تشریف لائے، پھر 4 نہیں پڑھائی، 2 ہی پڑھائی ہیں، اچھا پوری ہو گئی۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حضور کی ایک نواسی تھی حضرت امامہ، جن کا کوئی نام نہیں لیتا، یہ حضرت زینب کی صاحبزادی تھی۔ حضور کی نواسی حضرت امامہ، خاتون جنت نے وصیت کی تھی مولا کائنات علی المرتضیٰ کو کہ میرے بعد ان کے ساتھ نکاح کرنا، چنانچہ علی المرتضیٰ نے ان سے نکاح کیا ہے۔ علی علی کرنے والے تو آپ کے بڑے ملیں گے نا، آج جو بھی کالے کپڑے پہننے والے ہو علی علی، اس سے پوچھو علی کے بیٹے کتنے تھے، کسی کو نہیں پتا۔ علی المرتضیٰ کے 30 بیٹے، 30 صاحبزادے مختلف جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، باقی کا علیحدہ ہیں۔ ان کو کہہ دو 30 ہم نے بتائے، نام تم بتا دو۔ یہ کچھ اور ہی کاروبار ہے دوستو، یہ محبت والا کام نہیں ہے، کوئی اور ہی کاروبار ہے۔ محبت اطاعت سکھاتی ہے، اتباع سکھاتی ہے۔ تو جس سے پیار کرتا ہے اس کی فرمان برداری کر۔ بارکہ ہاں، حضرت امامہ کا میں ذکر کرنے لگا تھا۔ حضور کندھے پر بٹھا کر مسجد میں تشریف لائے، حضرت بلال نے اقامت کہہ دی، آپ نے تکبیر فرما دی، حضرت امامہ کندھے پر ہیں۔ ہم تو چادر بھی نہیں رکھ سکتے نا، گر جائے گی۔ اور جب آپ رکوع میں جانے لگے ان کو پکڑ کر آپ نے زمین پر بٹھایا، رکوع کیا، سجدہ کیا، جب سجدے سے فارغ ہوئے پھر آپ نے اٹھا کر کندھے پر بٹھا دیا۔ اور ظالم ان کا نام مبارک ہی نہیں لیتے۔ امام حسن اوپر چڑھے ہیں، امام حسین کو کندھوں پر چڑھایا ہے، یہ بات عام ہو گئی، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، عام اعلان کر رہے ہیں۔ حسنین کریمین حضور کے کندھوں پر سواری فرمایا کرتے تھے، پیار محبت سے حضور کندھوں پر بٹھا کر باہر تشریف لاتے تھے۔ میں نے آج دن تک کسی آدمی کو نہیں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھا کر باہر نکلا ہو، بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے، اولاد سے اتنی پیار کرو، انہیں چومو، انہیں سینے سے لگاؤ اور ان کو کندھے پر بٹھاؤ۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، وہ بھی حضور کی نوازی ہے، یہ بھی نوازے ہیں، یہ خاتون جنت کے ہیں، حضرت زینب کے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت زینب اگرچہ حضور کی صاحبزادیوں میں سے ہے، لیکن خاتون جنت کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ وہ خاتون جنت کی بہن ہے، جو خاتون جنت کی اماں ہے وہ خاتون جنت کو نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں، میں کہہ رہا ہوں اس زمین پر کوئی خاتون ایسی نہیں گزری، اب تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، خواہ حضرت مریم ہو یا حضرت آسیہ ہو، کوئی بھی ہو، خاتون جنت کے برابر۔ بات لمبی نہیں ہو گئی؟ میں نے ایک ان کے مولوی کا بیان سنا ہے، مجھے صحیح نام تو نہیں ہے یاد، شہنشاہ نقوی میرا خیال اس کا نام ہے، باقی عالم ہے، علمی گفتگو کرتا ہے۔ وہ تقریر کر رہا تھا، جاسوسی کرنی چاہیے نا، پتہ چلے کہ دشمن کے پاس اسلحہ کتنا ہے، کون سا ہے، روس کا ہے کہ امریکہ ہے۔
یہ جاسوسی تقریر میں کرتے کرتے وہ کہنے لگا کہ دنیا میں کوئی دو رشتے برابر کے نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک کہا تو نے، میرے نبی پاک کے بھی رشتے ہوئے ہیں نا، برابر کا کوئی رشتہ نہیں۔ ابو بکر صدیق کے ہوئے ہیں، عمر فاروق کے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ ہوا ہے شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی صاحبہ سے، تو صاحبزادی شعیب علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے برابر کی نہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہے، اگرچہ وہ پیغمبر کی صاحبزادی ہے۔ آدم اور حوا برابر نہیں، ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن پھر وہ جوش میں آ کر کہتا ہے، جوش میں ہوش گم ہو جاتے ہیں۔ ایک رشتہ ہے جو برابر کا ہے، وہ کون سا ہے؟ علی المرتضیٰ کا۔ علی بھی شان والا، خاتون جنت۔ میں کہ چپ کر بے ایمان آدمی، خاتون جنت کو علی نہیں پہنچ سکتا۔ علی بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے کمال والا ہے، لا فضا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نبی پاک نے فرمایا میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ نبی پاک نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ بڑے فضائل ہیں، بڑے کمال ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، حسنین کے ابا ہیں، لیکن خاتون جنت کے پائے کے نہیں ہے، اس لیے کہ خاتون جنت کو حضور نے فرمایا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، نبی کے جسم کے ٹکڑے کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب تم فیصلہ کرو، وہ آگے ہیں کہ ہم آگے ہیں؟ آل بیت کے نالین انشاءاللہ ہم اٹھا کر رکھیں گے۔ اچھا بھائی، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 تکبیریں حدیث سے ثابت ہیں، جس پر عام ہمارا عمل ہے، لیکن اگر کوئی 5 کہہ دے تو پھر شور تو نہیں نہ مچانا چاہیے۔ سنو حدیث، ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال کان زید بن ارقم۔ اب یہ نام کوئی آپ کے لیے انوکھا نہیں ہے۔ دار ارقم کتنے بن گئے جماعت اسلامی کے سکول، اس گھر میں ہی سرکار بہت عرصہ رہے ہیں، وہ دار ارقم مکہ مکرمہ میں۔ ان کے بیٹے ہیں زید، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کان زید بن ارقم یکبر علی جنائزنا 4۔ 4 تو سمجھتے ہو نا، 4۔ مجھے سب الگ نہیں آتا، نہ پوچھ رہا ہوں۔ 4 تکبیریں کہتے تھے، جیسے کہ ہمارا مروج ہے 4 تکبیریں کہنا، اور 4 ہی کہنی چاہیے۔ وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ 5۔ یہ 4، یہ 5۔ اور گجرات کے سنا رہے ہو، سن لو میری بات، یہ حدیث ہے۔ ایک جنازہ پڑھایا زید بن ارقم نے تو 5 تکبیریں کہہ دیں۔ جب نماز ہو چکی فصال نہ ہو، ہم نے حضرت زید سے پوچھا کہ تم تو 4 پڑھاتے تھے، آج 5 پڑھا دی۔ 4 کا تو بھی مبارک ہے، 5 کا بھی مبارک ہے۔ فقالا، یہ آخری حدیث کے الفاظ سنو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرھا۔ کانا بتاتا ہے، یہ ایک دفعہ معاملہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ کانا کا یہ معنی ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ ایک نیا مسئلہ آپ کے پاس آ گیا،
4 ہی کہنی ہیں، لیکن اگر کوئی 5 کہہ دے تو پھر شور نہیں مچانا۔ اب میں ایک آپ کو اور مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ گھر جانے کی جلدی تو نہیں نا آپ کو؟ اگر جلدی ہے تو بے شک جلدی ہو کر آ جائے۔ اچھا، ہر تکبیر کے بعد کوئی پڑھنا ہوتا ہے نا؟ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود پاک، تیسری کے بعد دعا۔ جب امام نے چوتھی تکبیر کہہ دی تو اب کیا پڑھیں؟ اپنی مرضی سے کچھ پڑھ نہیں سکتے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وہ مسلم کی ہے، یہ بخاری کی ہے۔ اس کے راوی طلحہ بن عبداللہ بن عوف ہے۔ فرماتے صلیت خلف ابن عباس، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ فقرأ فاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی۔ آج بھی اہل حدیث پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ۔ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرأت اور تلاوت کی نیت سے نہ پڑھو، اگر فاتحہ شریف پڑھنی ہے تو دعا کی نیت سے پڑھو، اب جائز ہے۔ کیونکہ فاتحہ جو میں اللہ کی حمد کے علاوہ دعا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کیا کیا؟ فاتحہ شریف پڑھی۔ فقالا، ان سے کسی نے پوچھا نہیں ہے، انہوں نے فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی رسول پاک کا ایک طریقہ ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ لہذا اگر کوئی جنازے پر 5 تکبیریں کہہ دے، شور نہ مچاؤ، کہو یہ صحیح طریقہ ہے۔ باقی امام پر کوئی عالم دین ہو، اس پر اعتماد بھی تو کرنا چاہیے، کچھ حیا اور شرم بھی تو رکھنی چاہیے نا۔